حضرت ابو بکر صدیق سمندر میں داخل ہوئے، کشتی کو پکڑا اور کھینچتے ہوئے کنارے پر لے آئے۔ جی ہاں، یہ ایک حقیقی اور سچا واقعہ جو میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں کہ کس طرح حضرت ابو بکر صدیق جو اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، اس کے باوجود لوگ کہتے ہیں کہ جو چلے گئے سو چلے گئے۔ جی ہاں، جو چلے گئے وہ بھی مدد کرتے ہیں۔ آئیے اس واقعے کو سنتے ہیں کہ کس طرح یہ واقعہ پیش آیا اور کیسے ہوا۔ حضرت علی بن مصطفیٰ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ہم بحری جہاز میں سفر کر رہے تھے، اچانک سمندری طوفان آ گیا۔ اتنا سخت طوفان تھا کہ ہمیں غرق ہونے کا خطرہ ہو گیا۔ بحری سفر میں ایسا جب معاملہ ہو تو کشتی اور جہاز کا بوجھ ہلکا کیا جاتا ہے۔ جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارا کرتے ہیں، یعنی یہ معاملہ پیش آتا ہے، کیونکہ جب بوجھ ہوگا ظاہر ہے تو وہ کشتی ڈوبنا شروع ہوگی۔ انہوں نے اس وجہ سے اس بوجھ کو اتارنا شروع کر دیا۔ چنانچہ فرماتے ہیں، چونکہ جہاز ہچکولے لے رہا تھا لہذا ہم نے اپنا سارا سامان اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا تاکہ جہاز کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ جہاز اب بھی ہچکولے لے رہا تھا، ابھی بھی اس کو سکون نہ آیا، ابھی بھی وہ اپنی سمت پر باقی تھا۔ اب بس ایک ہی آس تھی، ہم سب نے بارگاہ رسالت میں استغاثہ پیش کرنا شروع کر دیا، حضور کی بارگاہ میں مدد طلب کرنا شروع کر دی۔ البحر علا والموج طغا، من یبکس و طوفا حوش ارا، من جد ہار میں ہوں بگڑی ہوا، مورا نیا پار لگا جانا، یعنی یا رسول اللہ دریا اونچا موجے طغیانی پر ہے، میں بے کس اکیلا ہوں، طوفان سے ہوش اڑا جاتا ہے، بیچ دریا پانی کا بہاؤ بہت تیز اور ہوا بھی مخالف سمت چل رہی ہے، یا رسول اللہ میری کشتی کنارے لگا دیجئے۔ بس فرماتے ہیں، ہمارے پاس ایک شخص تھا، ہم یہ عرض کر رہے تھے، مغرب کا رہنے والا تھا، بہت نیک تھا، اس نے ہمارے استغاثوں کی آواز سنی تو کہنے لگا، اے لوگوں، کیا کہا، اے لوگوں پرسکون رہو۔ وہ کہتے یار کیسے پرسکون رہے، حالت یہاں موت کے دروازے پر آ پڑی ہے اور تو بول رہا ہے سکون سے رہو۔ بتاؤ ذرا کیسے سکون سے رہیں، ہماری موت کے لالے پڑ رہے ہیں، ہمیں سکون نہیں آ رہا، ہم استغاثہ حضور کی بارگاہ میں عرض کر رہے، آؤ مل کر استغاثہ کریں۔ وہ شخص کہنے لگا، ارے اے لوگو پرسکون رہو، بے شک مجھے خواب میں محبوب ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے امتی آپ کے حضور استغاثہ پیش کر رہے ہیں۔ میری عرض سن کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نظر فرمائی۔ وہ صدیق جو حضور کے یار غار بھی ہیں، وہ صدیق جو حضور کے لیے اپنی جان قربان کرنے کو تیار بھی ہے، وہ صدیق جن کو مرتبہ حضور نے ایسا دیا، تمام انبیاء اور رسول کے بعد انسانوں میں سب سے افضل ابو بکر صدیق کی ذات کو ٹھہرایا۔ ارے اس سے بڑا مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق کو حضور نے یہ دیا، وہ صدیق جن کو مرتبہ یہ ملا کہ حضور علیہ السلام کے دائیں پہلو میں آرام گاہ ہے، آرام کر رہے ہیں، وہ صدیق اکبر ہے۔ خواب کے اندر بھی صدیق اکبر موجود ہیں اور حضور علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر کی طرف دیکھا، ان کی طرف نظر فرمائی اور انہیں جہاز والوں کی مدد کا حکم دیا۔ بس وہ
नेक बुजुर्ग फरमाते हैं, मैंने देखा कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु समंदर में दाखिल हुए, जहाज को पकड़ा और खींचते हुए खुश्की तक ले गए। तो वो बुजुर्ग कहने लगे, मैं ये ख्वाब देख चुका हूँ, अब तुम परेशान ना हो। अरे तुम छोड़ दो फिक्र फाका, क्योंकि मदद को हुजूर आ गए। हुजूर ने अपने उस उम्मती, अपने उस गुलाम को भेजा है जो हम सब के सरों के ताज हैं। अरे उनके पाँव को लगकर वो मट्टी वो भी हमसे अफजल है। अरे उस गुलाम को हुजूर ने भेजा है हम गुलामों के लिए। हज़रत अली बिन मुस्तफ़ा अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वो वक्त था कि तूफान थम गया, उसके बाद पूरे सफ़र में कोई मुश्किल पेश न आई। इसीलिए तो शायर क्या खूब लिखता है, रंजो अलम के बादल सारे ही छट गए हैं, जब भी तड़प के हमने सरकार को है पुकारा। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें भी चाहिए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया करे, या रसूलुल्लाह उन्जुरना हालना, या हबीबल्लाह इस्मा कालना। या रसूलुल्लाह हमारे हाल पर नजर करम फरमा दीजिए ना। ऐसा करेंगे तो इंशाअल्लाह करम जरूर होगा। क्या खूब लिखता है शाहिर, फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैरो बशर को खबर ना हो। और अल्लाह लिखते हैं, मंगता का हाथ उठते ही दाता की देन थी, मंगता का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है, दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है, दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है।